السلام علیکم ویورز، میں ناز شاہ آپ کے ساتھ ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ جب انسان کی روح نکلتی ہے تو فرشتے حاضر ہوتے ہیں اس وقت، اور اس وقت جو لوگ جو منہ سے بات نکالتے ہیں اس پر فرشتے آمین بولتے ہیں۔ لہٰذا جب کسی کی روح نکل جائے تو کوشش کی جائے کہ کوئی غلط بات، کوئی ایسا بین، کوئی بات منہ سے نہ نکلے کہ جس پر فرشتے آمین بولیں اور وہ بات اسی طرح پوری ہو جائے۔ قرطبی نے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملک الموت سے سوال کیا کہ اے ملک الموت، کیا آپ کے کوئی قاصد بھی ہیں؟ یعنی آپ کسی کی روح قبض کرنے سے پہلے کوئی اپنا پیغام بھی کسی کو بھیجتے ہیں کہ میں تمہیں لینے آؤں گا یا تمہاری روح قبض کروں گا یا تمہاری موت آ جائے گی، اور جن کو آپ نے آنے سے پہلے روانہ کر کے لوگوں کو بتا دیا ہو، یعنی آپ نے اپنے قاصد پہلے بھیجے ہو تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے اور لوگ ڈر جائیں۔ ملک الموت نے کہا کہ بخدا میرے لیے بہت سے قاصد ہیں، مثلاً میرے آنے سے پہلے بیماریوں کی علامات، بڑھاپا، مرض، کانوں اور آنکھوں کا متغیر ہو جانا، تاکہ لوگ نصیحت پکڑیں۔ جب وہ نصیحت نہیں پکڑتے تو میں آواز دیتا ہوں کہ ایک کے بعد ایک میرے قاصد تمہارے پاس آئے۔ اب میں خود آ رہا ہوں کہ میرے بعد اب کوئی قاصد نہیں آئے گا۔ ابن ابی دنیا نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ کوئی بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے مرنے سے 1 سال پہلے اس پر ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے جو اس شخص کو راہ راست پر لگاتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ شخص خیر پر مر جاتا ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ فلاں شخص اچھی حالت پر فوت ہوا ہے۔ جب ایسا شخص مرنے لگتا ہے تو اس کی جان نکلنے میں جلدی ہوتی ہے، یعنی اس کی روح جلدی قبض کر لی جاتی ہے۔ وہ اس وقت خدا سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اور اللہ اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے، اور اللہ جب کسی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو مرنے سے پہلے 1 سال پہلے اس شخص پر شیطان مسلط کر دیا جاتا ہے جو اسے گمراہ کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ اپنے بدترین وقت پہ مرتا ہے۔ اس کے پاس موت آتی ہے تو اس کی جان اٹکنے لگتی ہے، کیونکہ وہ خدا کو ملنا پسند نہیں کرتا اور خدا اس سے ملنا پسند نہیں کرتا۔ برے خاتمے کے 4 اسباب ہیں جسے علماء کرام نے بیان کیا ہے۔ نمبر 1، نماز میں سستی۔ نمبر 2، شراب خوری۔ نمبر 3، مسلمانوں کو تکلیف دینا۔ نمبر 4، والدین کی نافرمانی کرنا۔ حاکم نے حضرت ابو سعید سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں زیارت قبور سے روکا تھا، اب حکم دیتا ہوں کہ قبروں کی زیارت کیا کرو، کیونکہ یہ عبرت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ حضرت ابو ذر سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قبروں کی زیارت کرو تاکہ آخرت یاد آ جائے، اور مردے کو نہلاؤ کہ فانی جسم کو چھونا بہت بڑی نصیحت ہے، اور جنازے کی نماز پڑھو تاکہ تم کو غمگین کرے، کیونکہ غمگین اللہ کے سائے میں ہوتا ہے اور نیکی کا کام کرتا ہے۔ اسی طرح جب کسی کی موت آ رہی ہو یا کوئی مرد کے قریب ہو تو اس کو کیا پڑھنا چاہیے، اس کے بارے میں احمد ابن ابی دنیا اور ویلمی نے حضرت ابو دردہ سے روایت کیا ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جس مرنے والے کے سرہانے سورہ یاسین پڑھی جائے اس شخص پر موت آسان ہو جاتی ہے۔ یعنی جب آپ کو پتہ چل جائے کہ اس شخص کا یہ قریب المرگ ہے، اس کی موت واقع ہونے والی ہے، تو اس کو یہ کہنے کی بجائے کہ وہ کچھ پڑھے، آپ خود سورہ یاسین کی بلند آواز میں تلاوت شروع کر دیں۔ ابو نعیم نے حضرت قتادہ سے روایت کیا ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، پارہ نمبر 28 سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 کی تفسیر میں ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے
اللہ اس کو دنیا کے شبہات سے نجات دے دیتا ہے اور موت کے وقت بے چینی سے اللہ نجات دے دیتا ہے اور قیامت کے دن اس کی ہولناکیوں سے نجات ملتی ہے۔ بہقی نے شعب الایمان میں حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ اپنے بچوں کو سب سے پہلے کلمہ طیبہ سناؤ اور اپنے مردوں کو بھی، کیونکہ جس شخص کا اول اور آخر کلام لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، وہ 1000 سال بھی زندہ رہے تو اس کے کسی گناہ کے بارے میں نہ پوچھا جائے گا۔ اسی طرح طبرانی اور بہقی نے شعب الایمان میں اور دلائل النبوہ میں حضرت عبداللہ بن ابی اوفی سے مروی ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ، ایک لڑکا ایسا ہے جس کی موت کا وقت قریب ہے، مگر اسے کلمہ پڑھنے کی تلقین کی جا رہی ہے، لیکن اسے اللہ کی طرف سے توفیق نہیں ہو رہی کہ وہ اس کلمے کو ادا کر لے اور پڑھ لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ہمراہ اس لڑکے کے پاس تشریف لے گئے کہ جو قریب المرگ تھا، کہ اس کی موت واقع ہونے والی تھی لیکن اسے کلمے کی توفیق نہیں ہو رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس نے کہا کہ میں اس کو پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا، کیونکہ میں اپنی ماں کا نافرمان تھا اور میری ماں زندہ ہے۔ اس کی ماں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ رسول اللہ نے اس سے پوچھا کہ کیا یہ تیرا بیٹا ہے؟ اس عورت نے کہا کہ ہاں میرا ہی بیٹا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ بڑی آگ جلا کر اس لڑکے کو اس آگ میں ڈال دو، ورنہ اس کو تم معاف کر دو۔ عورت نے جب یہ دیکھا تو اس نے فوراً کہا کہ میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا اور میں اس سے راضی ہو گئی ہوں۔ اب لڑکے سے کہا گیا کہ تو کلمہ پڑھ، تو اس نے کلمہ شریف پڑھ لیا اور اللہ نے اس کو کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کا شکر ہے کہ جس نے میرے صدقے میں اس کو جہنم سے نجات عطا فرما دی۔ اسی طرح ابن اساکر نے حضرت عبد الرحمن محاربی سے روایت کیا ہے کہ ایک شخص کی وفات کا وقت قریب آ گیا، سب اس کو کلمہ پڑھنے کو کہہ رہے تھے، اس نے جواب دیا کہ میں اس کو پڑھنے کی قادر نہیں ہوں، مجھے اتنی قوت نہیں کہ میں یہ پڑھ سکوں، کیونکہ میں ایسے لوگوں سے صحبت رکھتا تھا جو حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر کو برا بھلا کہتے تھے اور اس کی تلقین کرتے تھے۔ حاکم نے حضرت سعد بن ابی وقاص سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں وہ اسم اعظم بتا دوں جو یونس علیہ السلام کی دعا تھی، یعنی لا الہ الا اللہ انت سبحانک انی کنت من الظالمین، پارہ نمبر 17 سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 87 ہے یہ۔ جس شخص نے اپنے مرض میں یہ دعا 40 مرتبہ پڑھی، پھر اس مرض میں اس کا اگر وفات ہو جاتی ہے تو اسے شہید کا ثواب ملے گا، اور اگر وہ شخص اس دعا کو پڑھتا رہا اور اس کے تندرستی حاصل ہو گئی تو وہ شخص گناہوں سے پاک ہو گیا۔ ابن ابی دنیا نے کتاب المرض میں اور ابن منبع نے اپنی مسند میں حضرت ابو ہریرہ سے حدیث روایت کی ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، کیا میں ایسی حق بات بتاؤں جس کو مریض مرض کی ابتدا میں پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ سے نجات دے گا؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ بتائیے۔ فرمایا کہ وہ کلمات یہ ہیں۔ اور اس کے علاوہ ابن اساکر نے حضرت علی سے روایت کیا کہ میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے وفات کے وقت ان کلمات کو پڑھا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ پھر آپ نے 3 مرتبہ پڑھا لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، 3 مرتبہ آپ نے پڑھا الحمدللہ رب العالمین، پھر 3 مرتبہ آپ نے پڑھا تبارک الذی بیدہ الملک یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ اور مروزی نے بکر بن عبداللہ مزنی سے روایت کیا ہے کہ جب تم کسی مردہ کی آنکھیں بند کرو تو تم پڑھا کرو بسم اللہ و علی ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
तिबरानी ने औस्त में हज़रत बकर सिद्दीक़ से रिवायत किया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू सलमा के पास मरजुल मौत में तशरीफ़ फरमा थे, तो जब उनकी आंखें फटने लगीं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी आंखों को बंद फरमा दिया, तो घर वाले चीखने लगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको खामोश करा दिया और आपने फरमाया कि जब इंसान की रूह निकलती है तो उसकी आंखें, उसकी निगाहें उस रूह का पीछा करती हैं। लिहाजा जब कोई शख्स मरता है तो उस वक्त उसके पास मलाइका हाजिर होते हैं और उस वक्त घर वाले जो कुछ कह रहे होते हैं फरिश्ते उन बातों पर आमीन कहते हैं। फिर रसूलुल्लाह ने फरमाया कि ए अल्लाह, अबू सलमा को हदायत याफ्ता लोगों के दर्जा में पहुंचा और इनके पीछे जो लोग परेशान हाल रह गए हैं इनका जानशीन मुकर्रर फरमा, हमारी और इनकी क़यामत के दिन मग़फ़िरत फरमाना। और अबू याला ने अपनी सनद से उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से रिवायत किया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा शेबान रोज़े रखते। मैंने उनसे दरियाफ़्त किया तो आपने फरमाया, इस साल हर मरने वाले आदमी का नाम इस माह लिखा जाता है, यानी शेबान के महीने में। तो मैं पसंद करता हूँ कि जब मैं अल्लाह से मिलूँ तो मैं रोज़े की हालत में हूँ। इसी तरह इब्ने अबी दुनिया ने हज़रत अत्तार बिन यासिर से रिवायत की है कि जब निस्फ शेबान की रात होती है मलकुल मौत को एक सहीफ़ा दिया जाता है और मलकुल मौत से कहा जाता है कि इसमें जितने आदमी हैं इनकी रूहें कब्ज़ कर दो। इंसान दरख्त लगाता है, निकाह करता है, घर बनाता है, उसकी औलाद होती है, हालांकि इसका नाम मुर्दों की फहरिस्त में लिखा जा चुका होता है। अबू शेख ने अपनी तफसीर में मोहम्मद बिन हमाद से रिवायत की है कि अल्लाह ताला कि अर्श के नीचे एक दरख्त है, इसमें हर एक मखलूक का एक पत्ता है। जिस बंदे का पत्ता टूट जाता है इसकी रूह निकल जाती है। यही मायनी है खुदा के इस फरमान में। पारा नंबर 7 सूरह अल इनाम की आयत नंबर 59 में इरशाद खुदावंदी है कि जो पत्ता गिरता है अल्लाह ताला उसको जानता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया गया कि क्या शोहदा के साथ किसी और का भी हश्र होगा? तो रसूलुल्लाह ने फरमाया, हाँ, जो दिन रात में मौत को याद करता रहा और जिसने 20 मरतबा मौत को जो भी याद करे। और हज़रत सिद्दी ने इस आयत का पारा नंबर 29 सूरह अल मुल्क की आयत नंबर 2 की तफसीर में बयान किया है कि कौन तुम में से मौत को ज़्यादा याद करता है और कौन इसके लिए ज़ायद तैयारी करता है, कौन ज़्यादा डरता है। बाज़ बुजुर्गान दीन का कहना है कि जिसने मौत को बकसरत याद रखा इसे 3 इनामात मिलेंगे। नंबर 1, तौबा की जल्दी तौफीक होगी। नंबर 2, दिल में कनात नसीब होगी। नंबर 3, इबादत में उसे खुशी हासिल होगी। और जिसने मौत को भुलाया उस पर 3 मुसीबतें नाजिल होंगी। नंबर 1, तौबा में वो देर करेगा। नंबर 2, वो बेसब्री से रहेगा। नंबर 3, इबादत में बहुत सुस्ती करेगा। तमीमी ने फरमाया है कि 2 चीज़ों ने मेरे लिए दुनिया की लज्जतों को बेहकीकत बना दिया है। नंबर 1, मौत की याद, खुदा की बारगाह में। नंबर 2, खड़ा होना। इब्ने अबी दुनिया ने रिवायत किया है कि बाज़ हज़रात अल्लाह के फरमान पारा नंबर 20 सूरह अल-किसस की आयत नंबर 77 की तफसीर कफन से करते हैं और इससे पहली आयत में फरमाया कि पारा नंबर 20 सूरह अल-किसस आयत नंबर 77, दुनिया की चीज़ें ऐसी राहों में खर्च करो कि इसके बदले में आखिरत में जन्नत मिले। अल्लाह ताला आपको और मुझे ईमान की हालत पर कायम रखे और अल्लाह हमारे रुकू सजूद को कबूल और मंजूर फरमाए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए नाज़ शाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।